یہ جو حافظ قرآن آپ کے سینے بیٹھے ہیں، یہ وہ ذات ہے، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ اس کے سینے میں 300 پارے ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، قربان جاؤ۔ یہ مر جائے قبر کی مٹی اس کے سینے کو نہیں کھا سکتی۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں، میرے موبائل میں موجود ہے۔ الحمدللہ اگر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دور سے ہی دیکھ لیں۔ یہ تصویر میں نے کھینچ کے رکھی ہے، یہ دیکھ لو، شاید کہ آپ کو نظر آ جائے۔ یہ حافظ قرآن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بچہ انتقال ہو گیا، ان کے گھر والے رو دھو کر اسے دفن کر دیا۔ اب بارش ہوئی، کافی بارش ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، تو قبر میں، اس بچے کی قبر میں پانی جانے لگا، تو ماں باپ بے چین ہو اٹھا کہ میرا معصوم سا بچہ ہے، ان کی قبر پہ پانی جا رہی ہے۔ علماء سے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس کی لاش کو نکال کر اونچی جگہ دفن کر دیں۔ اجازت مل گئی، قبر کھودا گیا، سارے لوگ مجمع وہاں پر موجود۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا کچھ ملے گا، 10 سال ہو گیا، کچھ ملے گا؟ قبر کھودنے والوں نے قبر کھودی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لاش کو نکالا ہے، تو کفن میں مٹی کا ایک داغ بھی نہیں تھا۔ جب چہرہ کھولا تو ایسا معلوم ہو رہا کہ یہ بچہ ابھی سویا ہے، یہ بچہ ابھی سویا ہے۔ یقین نہیں؟ آپ دیکھ لو، میرے سامنے موجود ہے، فرصت ملے دیکھ لینا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے، یہ عالموں کی شان ہے۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں، ان سے دوستی کر لو، عالموں سے دوستی کر لو، ان سے محبت کر لو، ان سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ان کے ماں باپ کا کیا کہنا؟ جو حافظ قرآن، ان کے ماں باپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے باپ کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا، تاج پہنائے گا، تاج۔ اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشر یہ پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ کیا ہے؟ کون انبیاء چھے نا کی؟ کون ہے یہ؟ کوئی انبیاء ہے جن کو تاج پہنایا گیا ہے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں، انبیاء نہیں ہے، کہ شہداء ہیں، شہداء بھی نہیں ہے، صالحین ہیں، صالحین بھی نہیں، صدیقین ہیں، صدیقین بھی نہیں، پھر کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ باپ ہے، یہ وہ باپ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنایا تھا۔ انشاءاللہ محبت کریں گے ان سے؟ ارے کریں گے، شاید کہ اللہ قرآن کے توسل سے ایک حافظ قرآن 10 کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان سے محبت کرو گے قربان۔ بچے لوگ بیٹھنا نہیں چاہتا، کاہے نہیں بیٹھنا چاہتا؟ یہ جو جینس پینٹ پہنا ہے، یہ بہت خطرناک لباس ہے، یہ بہت خطرناک لباس ہے، یہ بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے لباس، یہ اتنے ٹائٹ ہیں یہ لباس، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کشن گنج میں وہ جلسے میں جانا تھا، اور بس اسٹینڈ میں ایک لڑکا دیکھے کہ خوبصورت ہے، لیکن دیکھے کہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہے، دیکھے یہاں پھٹل، یہاں پھٹل، یہاں بھی پھٹل تھا، پچھو پھٹل تھا۔ ہم ڈرائیور کو 500 روپے دیے کہ بولے بابو یہ بچہ کو مدد کر دو، یہ کوئی کپڑا خرید لے گا۔ تو ڈرائیور 500 روپیہ لے کر اس کو دینے گیا تو پیچھے ہٹ گیا، بولا یہ کیا ہے؟ ہم اسے بولے ادھر آیا، ہم بولے بیٹا پیسہ ٹھور رکھ لو، پینٹ خرید لینا۔ بولا کہا ہم بھکاری نظر آ رہے آپ کو؟ ہم بولے پینٹ پھٹال چھوڑ دے، بولے وہ پینٹ یہ تو فیشن چھے۔ اچھا ایک پینٹ کی خوبی اور بتاؤں، لکھنؤ گیا جلسے میں، جمعے کے دن تھا، وہ صبح ہی کیا کہتے ہیں کہ پہنچ گئے مسجد۔ جب پہنچے تو اللہ کا بندہ دیکھا کہ آگے سب میں اور بھی بچے تھے ہمارے، ہم جس سب میں تھے آگے سب میں ایک لڑکا پینٹ پہن کے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ الصمد، جماعت کھڑی ہوئی، نیت باندھے، رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، اب وہ سجدے میں گئے، سجدے سے جب اٹھے تو نظر پڑی اس کے پچھوارے میں، دیکھے آدھا پینٹ یہاں سے گرا ہوا ہے،
سوچو دوسرے کی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے. میرے بچوں ایسے لباس کیوں پہنتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اس لیے دین سے جڑو. ایسے لباس کہاں، کیسے پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، کہاں پہننا ہے، یہ کہاں بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی کالج نہیں بتائے گا، یونیورسٹی میں نہیں بتایا جائے گا، اسکول میں نہیں بتایا جائے گا. اگر بتایا جائے گا تو آؤ مدرسہ مدنی دارالعلوم آؤ، یہاں پر چٹائی میں بیٹھ کر یہاں کے اساتذہ کرام تمہیں بتائیں گے کہ کیسا لباس پہننا چاہیے. اپنے بچے کو مسلمان بناؤ، نہیں تو یہ کشن گنج کے اندر میں جائیے نا، کرسچن اسکول ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پر بچے کو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کرو، سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں گڈ مارننگ بولو، وہاں گڈ آفٹرنون بولو، وہاں گڈ ایوننگ بولو، وہاں گڈ نائٹ بولو. اچھا ایک بات بتائیے، پڑھے لکھوں کی جماعت ہے یہاں پر، گڈ مارننگ کا معنی کیا ہے؟ یہ انگریزی کا سلام ہے. گڈ مارننگ، گڈ مانے اچھا، مارننگ مانے صبح. نعرہ تکبیر، حضرت امیر شریعت، حضرت امیر شریعت مسجد دارالعلوم دیوی گنج، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. امیر شریعت. حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امیر شریعت مولانا ولی رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. آمین بولے الحمدللہ. مونگیر میں جلسہ تھا، اور قربان جائیے حضرت ابھی تشریف نہیں لائے تھے، میں مائک پہ کھڑا ہی ہوا تھا. اب وہ خطبہ ہی پڑھا تھا کہ حضرت کی گاڑی ان کر گئی. ان کر گئی تو حضرت آ کے کرسی میں بیٹھ گئے. ہم بولے اب ہم کیا تقریر کریں؟ تقریر کیا جائے گا؟ ان کے سامنے کیا بولیں گے ہم؟ ان کے سامنے میری کوئی حیثیت ہے؟ تو میں مائک کو سائڈ کیا، چپکے سے بیٹھنے والا تھا. تو قربان جائیے اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں میرے بھائیو. جن کو بیعت ہونی ہو آپ مسجد میں تشریف لے کے جا، حضرت امیر شریف تشریف لا چکے ہیں، جن کو بیعت ہونی ہو مسجد میں جائیں انشاءاللہ. مولانا ولی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا کھڑے ہوئیے. کیوں آپ بیٹھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کہ آپ آ گئے، اب آپ کی بات ہوگی. بولا کہ نہیں آپ گفتگو کریں، ایک دم کھل کے گفتگو کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، منبر رسول پر ہوں. 35 منٹ حضرت کے سامنے میں نے تقریر کری. مدرسے کا جلسہ تھا، چندہ بھی دیا، چندہ بھی کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان کی دعائیں ملی. اب ان کے صاحبزادے ہیں امیر شریعت احمد ولی فیصل دامت برکاتہم، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ان اکابرین کی سایہ ہم گنہگاروں کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین بولے الحمدللہ. گڈ مارننگ. بہت تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. گڈ مارننگ کا معنی آپ کی صبح اچھی ہے، گڈ آفٹرنون آپ کا دوپہر اچھا ہے، گڈ ایوننگ آپ کی شام اچھی ہے، گڈ نائٹ آپ کی رات اچھی ہے. اب یہ بتا دیجیے گا، صبح میرا باپ مر گیا، ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں، میرا ایک دوست آیا بولا بھایا گڈ مارننگ، یعنی آپ کا باپ مر گیا، بہت اچھا ہے. سیٹنگ کر رہا ہے؟ ارے سیٹنگ ہو رہا ہے. اب میری ماں مر گئی، پورا گھر غم میں ڈوبا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، میرا ساتھی آیا بولا گڈ آفٹرنون، بہت اچھا چے، ماں چلے گئی ہے. سب سے اچھا سلام مذہب اسلام کا سلام ہے، السلام علیکم. تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ رحمت اللہ ہے، رحمتیں بھی ہو، وہ برکات ہو اور برکتیں بھی ہو. المختصر معزز سامعین کرام، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں. ارے سنیں گے انشاءاللہ. زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں. آمین کب بولیے گا؟ کل صبح. زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں.
زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے۔ بہت سارے لوگ آمین نہیں بولے ہیں، کاہے نہیں بولے ہیں؟ موت کا شعر تھا، بولے باپ بولوں تو جلسہ جی کہیں قبول نہ ہو جائے۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں۔ کتنے لوگ مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے تو دیکھتے ہیں۔ 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروا ہے بے ہاں تو کی تو 4 لاکھ ہو کہ 10 لاکھ ہو کہ 20 لاکھ ہو، جو کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ عمرہ سستا ہے، 1,80,000 میں عمرہ ہو جائے گا الحمدللہ۔ اگر حج فرض نہیں، حج فرض ہے تو پہلی فرصت میں حج کرو۔ حج اگر فرض ہے پہلی فرصت میں حج کرو مسلمانوں۔ کنجوسی نہیں کرنی ہے، بخیلی نہیں کرنی ہے، بخیلی نہیں کرنی۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل کی دوستی، ارے بولو بھائی زور زور سے، بخیل کی دوستی۔ اچھا بخیل জানেন না আপনারা؟ 4 কোয়ালিটি আছে বখিলের। বখিল কত ভেল? আরে বলুন না কত ভেল? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। और कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम में कंजूसी की कहीं गुंजाइश नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी? 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ उन 3 आदमियों में से एक आदमी कंजूस भी है। मक्खी चूस, जन्नते दरवाजा बंद। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने कुरान में 80 जगह, पूरे 300 पारे में 80 जगह कुरान में अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कह रहा नहीं जमा करो, जमा करो, जमा करो। कफन में जेब नहीं है, कफनो जेब छे, कब्रो अलमारी छे। बोले की भैया अलमारी नीचे बने लू। ए बच्चों की दस्तारबंदी है। एक हाफिज कुरान, मुसलमानों नौजवानों, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? अरे बोलो भाई जोर से बोलो ना। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, बड़ा बाबू। कुर्बान जाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और एक आलिम, ये हमारे उलमा जो बैठे हैं, एक आलिम दिन कितने को लेकर जाएगा? तो कुर्बान जाओ एक आलिम 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह।
ان سے محبت کرو. یہ جو حافظ مان جاؤ، یہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش مورو بیٹا حافظ بن لتن، مورو بیٹا قاری مولانا بن لتن. الحمدللہ لیکن وقت نکل گیا. لیکن میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. الحمدللہ وقت نکلا نہیں ہے. جب تک آپ زندہ ہو وقت ہے. ایک عمل ہے، اگر میں بولوں گا تو کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا. الحمدللہ. آؤ، اللہ نے دولت دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا ہے تو سنو، اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے؟ اللہ کو قرضہ دینے والا، حافظ قرآن سے محبت کرنے والا ہے کوئی ایسا پہلا شخص؟ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اپنا پیسہ کھلا کر ایک بچے کو حافظ بناؤ، ایک بچے کو حافظ بناؤ، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ، اس کا جزا اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا قرضہ، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور قربان جاؤ، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے. کہاں بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں. اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے. بولا جب جھمیلے ختم ہے گئی ہے. تو انشاءاللہ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے. وقت کی قلت، حضرت تشریف لا چکے، حضرت تشریف لائے گا. الحمدللہ ہم زیادہ نہیں، 5000 روپے دینے والا، حافظ قرآن سے محبت کرنے والا، اپنے ماں باپ کے نام سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے لو کہ انشاءاللہ حضرت یہ 5000 روپے ہم دیں گے، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. انشاءاللہ آپ نے جیسے ہی نیت کری، یہ مدرسہ مدنی دارالعلوم اس دھرتی پر جب تک چلتا رہے گا، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. میں نے پہلے کہا تھا میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے کوئی ایسا پہلا شخص ہے؟ ایسا کوئی نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا دو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. جناب بھائی محمد نصیر الدین صاحب الحمدللہ پہلے فہرست میں انہوں نے اپنے نام کو درج کیا ہے. اللہ بھائی نصیر الدین صاحب کو دان کو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں کمائی برکت دے. یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ 5 آدمی. یہ دیکھیے دوسرا بھائی میرا آ رہا، ماشاءاللہ. یہ دیکھیے بہت جلدی بیٹھ گیا، کھڑا ہونا خطرہ ہے. انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی. اے دیکھیے 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 ماشاءاللہ. یہ نوجوان کیا نام بیٹا؟ محمد صدام نام لکھائی. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، جو دینے والا ہے وہ دے گا. جو خرچ کر کے آیا ہے، جو صدقہ کر کے آیا ہے، جو دان پن کر کے آیا ہے وہ کرے گا انشاءاللہ، ضرور کرے گا. اور جو کبھی نہیں دیا ہے، جو کنجوس بخیل ہے، قربان جاؤ، یہ تقریر سنائیے مت، یہ تقریر کھلا کے اس کو الٹا دیئے، 1 ٹکا نہیں دے گا. اے دیکھیے تیسرا نوجوان بھی آ گیا. جو دی اپنے باپ کے لیے مرحوم کے لیے پائے ہاں اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کے والد مرحوم کو کرور کروا جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ بھائی 5000 والے 2 آدمی ہو گئے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. تیسرا کوئی نوجوان ہے، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. اے دیکھیے ایک نوجوان ادھر سے اٹھایا ماشاءاللہ. بھائی آنے دو، بھائی آنے والے کو راستہ دے دیجیے گا. واہ بیٹا واہ، آ جاؤ. 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. دیوی گنج کے مسلمانوں 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. کوئی آپ سے میں نے دولت نہیں مانگی، آپ کی کھیت نہیں مانگنی، میں نے آپ سے سونا نہیں مانگا، آپ سے چاندی نہیں مانگا ہے. صرف 5000 روپے کا سوال ہے. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جاؤ. کوئی پارشد ہو، مکھیا ہو، ممبر ہو، پردھان ہو، اور قربان جو کوئی ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو. 5000 روپے نقد ہے، نقد دے دیئے. نقد ہے، ارے بولیے نقد ہے تو نقد دے دیئے. نقد نہیں ہے، فون پے ہے، فون پے کر دیجئے. فون پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے، گوگل پے ہے، گوگل پے کر دیئے. گوگل پے بھی نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے، اپنا نام لکھا دیئے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا. آپ سے آپ کی دولت نہیں مانگ رہے ہیں، صرف 5.
सेक्रेटरी साहब हमारे तैयार हुए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे हमारे सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह, वाह 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 माशाल्लाह। अपने उनके बेटे ने अपने वालिद की तरफ से 1000 रुपए दिया है। बड़ा साले अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। भाई ये 3 आदमी हो गए भाई। चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कै बच्चे के दस्तारबंदी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों की दस्तारबंदी। कम से कम 10 आदमी को आप लोगों को तैयार होना चाहिए। अच्छा, इन बच्चों के बाप कहाँ हैं? इन बच्चों के बाप कहाँ हैं भाई? वो थोड़ा है, हमसे मुसाफा करो मेरे भाई, आओ भाई। अरे आप तो खुश नसीब हो, कुर्बान जाओ कि आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कम से कम ये गरीब बच्चे को तो हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इन बच्चों के वालिद साहब कहाँ हैं, बाप कहाँ हैं? अगर वो यहाँ है तो आ जाए, वो हमसे मुसाफा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई है? चौथा कोई अल्लाह का शेर है, 5000 रुपए देने वाला कोई नौजवान। चौथा नंबर बैठे हैं अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करेंगे, सब ने एक एक बच्चे का खर्च उठाया है, आप कम से कम 2 बच्चों का खर्च उठाइए, 5 हो जाएगा। अगर लोगों की ख्वाहिश है कि बीच में एक आध नाम आती होगी, हम अभी सुना दे रहे हैं। अब्दुल रहीम बाबू 2 बच्चा माशाअल्लाह। देखिए इशारा हो गया, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अब्दुल रहीम बाबू की तरफ से 2 बच्चों का खर्च 10,000 रुपए। अल्लाह इनाम दानते कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में कमाई में बरकत दे। एक का अच्छा इंशाल्लाह। तो कत जन हलो? 4 जन हलो। अरे कत जन हलो? 4 जन हलो। हाथेर उंगली 5टा, दिने राते मिले 5 नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई है? अभी मैं बेहतरीन कलाम आपको सुना रहा हूँ। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप मरहूमिन मरहूमात के नाम, दादा दादी नाना नानी के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। है कोई? 5वें नंबर पे एक आदमी और, 5वें नंबर पे एक आदमी और इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? अरे एक आदमी कोई इंशाअल्लाह। मुझे इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई है? कोई है? अल्हम्दुलिल्लाह है। वक्त की किल्लत है, 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। माशाअल्लाह। मुझे 5वां कोई अल्लाह का शेर चाहिए, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह तैयार हो जाता तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी इस मजलिस में दुआएं कर दी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे एक आदमी और मेरे भाई? अरे कोई है? তাড়াতাড়ি করো না। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। টাইমটা শেষ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ। 5वें नंबर पे एक आदमी और, सद्दाम जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। 5000 रुपए नकद है, नकद कैश दे दो, नकद नहीं फोन पे कर दो, फोन पे नहीं गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है तो नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा ए मेरा भाई उठाए, देखिए बहुत जल्दी बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई उठिएगा मत। माशाअल्लाह। 5वां कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। कोई है? अरे कोई नौजवान, इतने बड़े बड़े पैसे वाले, देवीगंज की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ताजिर हो, किसान हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, कोई हो? है कोई है?
ہمارے ڈاکٹر نسیم صاحب لودن کے اپنے والد مرحوم ماسٹر مقبول حسین مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے 5000 روپے ماشاء اللہ ڈاکٹر نسیم صاحب ماشاء اللہ لودھن کے رہنے والے یہ ڈاکٹر نسیم صاحب ہیں. اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے دان کو قبول کرے. اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ماشاء اللہ ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کے حوصلے کو ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں. اللہ ان کی کلینک میں چیمبر میں مزید برکت عطا فرما دے. اور اسی کے ساتھ میرے بھائی اب اس سودے کو میں سستا کروں ماشاء اللہ. شاید کہ آپ کو زیادہ بجھا رہا ہے 5000 روپیہ. 1500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور ایک حافظ قرآن کی ایک مہینے کا خرچ 500 روپیہ ہے. 500 روپیہ مسلمانوں، یہ 500 روپیہ کا نوٹ آپ لیتے ہوگے، ہوٹل میں بیٹھتے ہوگے، ناشتہ کر کے چائے پی کر گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہوگے. آؤ آج یہ 1500 روپیہ یہاں دے دو، قسم خدا کی یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ میرے یہاں 10 ہے. اور حدیثوں کے اندر میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا اللہ اسے 7 لاکھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ توحید عالم صاحب ماشاء اللہ. یہ دیکھیے ماشاء اللہ یہ حافظ قرآن ہے، عالم دین الحمدللہ. انہوں نے 500 روپے دان کیا ہے. اللہ ان کے دان کو قبول کرے. نو بھائی اس کا جوڑا لگا تھا، جلدی کرو بھائی، 2 منٹ کے اندر میں انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ. آ جائے پھر حضرت کی تقریر ہوگی ماشاء اللہ. یہ دیکھیے یہ دوسرے رفیق ماشاء اللہ. یہ دیکھیے جو دینے والا وہ دے گا. ہم پہلے کہہ دیے جو دینے والا وہ دے کر رہے گا، جو نہیں دینے والا یہ تقریر سنائیے مت، یہ تقریر کھلا کے اس کو الٹا دیئے 1 ٹکا نہیں دے گا. ماشاءاللہ کی نام راجیو ماشاءاللہ راجیو گاندھی سعید عالم الحمدللہ 1000 ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. امی اور ابو کے نام پر الحمدللہ مرحومہ اے ماشاءاللہ الحمدللہ. ارے بھائی آؤ نا، اس سے سستا سودا کیا ہوگا؟ 1500 روپے مسلمانوں، اس سے امیر ہو جاؤ گے. یہ نہیں دو گے آپ تو آپ امیر ہو جاؤ گے. 2 منزلہ 3 منزلہ ٹھوک دو گے. ارے آپ دے دو گے، اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن مدرسے کا بھلا ہو جائے گا، اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا. ادارے کا بھلا ہوگا اللہ تیرا بھلا کر دے گا. یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 1500 روپے 2000 3000 5000. یہ دیکھیے ماشاء اللہ. بوجہل جو بیچتا تھا، بوجہل جو بیچتا تھا. یہ جو ابو جہل ہے یہ تمام کافروں کا سردار تھا. یہ ابو جہل کا نام سنے ہیں؟ حج کرنے جائیے دیکھیے ابو جہل کا جہاں گھر ہے وہاں کے گورنمنٹ کو میں سلام کرتا ہوں. وہاں کے گورنمنٹ ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہاں پخانہ بنایا ہے. ہاں وہ پخانہ بنایا ہے، وہ پخانہ بنایا ہے پورے اس کے ابو جہل کے پورے گھر کو پخانہ بنایا. حضرت ہاں آپ بھی دادا صاحب اپنے والد مرحوم کریم دادا مرحوم کریم صاحب کی طرف سے اللہ ان کے دادا مرحوم کے قبر کو کشادہ فرما دے. یا اللہ ان کے قبر پہ نور سے منور فرما دے، روشن کر دے. یا اللہ ان کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کھول دے. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. سب سے زیادہ پریشان اللہ کے نبی کو اگر کسی نے کیا تو ابو جہل نے کیا. ابو جہل اپنے گھر کے آگے کنواں بنایا. کنواں کیا بنایا بھائی؟ بولو بھائی. کنواں جانے نہ اپنا رہا کاہے کہ محمد کو اس میں گرائیں گے. اب کنواں بنایا، اب کنواں کے اوپر گھاس رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ گھاس بچھا دیا تاکہ پتہ نہ چلے. ایک آدمی کو بھیجا جاؤ محمد کو بولا کے لے آؤ اور قربان جاؤ. وہ قاصد گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولا کہ ابو جہل آپ کو بلا رہا ہے اور قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بیٹا واہ. کیا نام؟ بولا نام ایک 1000 روپے بغیر نام کا دے رہا بھائی. واہ اللہ کو دیکھ رہا. واہ بیٹا واہ. ابو جہل سوچا کہ محمد کو کنویں میں گرائیں گے.
گھاس بچھا دیا، راستے میں گھاس بچھا دیا. اللہ کے رسول آ رہے تھے تو کنویں کے قریب پہنچے، جبرائیل آیا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آگے مت بڑھیے گا، وہاں کنواں. اے ماشاءاللہ، کی نام لائبہ. الحمدللہ، اللہ اس بچی کو حافظ عالمہ بنا دے. آمین بولے الحمدللہ، ماشاءاللہ. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آگے مت بڑھیے گا، کنواں ہے. یہ کنویں کے اوپر میں ابو جہل گھاس بچھایا آپ کو گرانے کے لیے. تو اللہ کے رسول وہیں سے لوٹ گئے اپنے گھر کی طرف. تو ابو جہل انتظار کر رہا تھا. وہ جو دیکھا محمد آیا واپس جا رہا ہے تو ابو جہل دوڑا وہاں سے، محمد رکو. وہ جو دوڑا نا، ابو جہل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کنواں ہے، وہ خیال نہیں رہا، اب گھپ سے کنویں میں گر گیا. اب چلانے لگا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لوگ بولا کہ ہم لوگ کیسے بچائیں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد کو بچاؤ، بلاؤ. اب محمد کے علاوہ ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے.